کبھی سوچا ہے کہ جب ہم کوئی ویب سائٹ کھولتے ہیں تو ہمارا ڈیٹا پلک جھپکتے میں آدھی دنیا کا سفر کیسے کر لیتا ہے؟ آج ہم اس پوشیدہ طاقت کے بارے میں جانیں گے جو یہ سب ممکن بناتی ہے، یعنی EBGP۔ یہ وہ پروٹوکول ہے جس پر ہمارا پورا ڈیجیٹل ورلڈ کھڑا ہے۔ میرا نام حفصہ ہے اور یہ ویڈیو ہمارے ایک فالوور حمزہ مہر کی درخواست پر بنائی گئی ہے۔ حمزہ، آپ کے اس آئیڈیا کا بہت بہت شکریہ۔ اگر کوئی اور بھی ایسا ٹاپک ہے جس کے بارے میں سب جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور ہاں، ہمارے چینل کو فالو، لائک اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اچھا، تو چلیے شروع کرتے ہیں ایک بنیادی سوال سے۔ کیا انٹرنیٹ ایک بہت بڑا اکیلا نیٹ ورک ہے؟ زیادہ تر لوگ شاید یہی سوچتے ہیں، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ دلچسپ اور کہنا چاہیے کہ بٹی ہوئی ہے۔ اصل میں انٹرنیٹ کوئی ایک نیٹ ورک نہیں بلکہ ہزاروں الگ الگ نیٹ ورکس کا ایک جال ہے۔ ان میں سے ہر ایک بڑے نیٹ ورک کو ٹیکنیکل زبان میں کہتے ہیں آٹونومس سسٹم یا AS۔ یوں سمجھ لیں کہ گوگل کا اپنا AS ہے، آپ کے انٹرنیٹ پرووائڈر کا اپنا، اور کسی بڑی یونیورسٹی کا اپنا ایک الگ AS ہے۔ اس کو مزید آسان بنانے کے لیے ہر آٹونومس سسٹم کو ایک آزاد ملک سمجھیں، جیسے ISP A ایک ملک ہے، ISP B دوسرا، اور کوئی بڑی ٹیک کمپنی تیسرا۔ اب ہر ملک اپنے اندرونی معاملات تو خود چلاتا ہے نا، لیکن دوسرے ممالک سے بات کرنے کے لیے انہیں ایک مشترکہ زبان، ایک ڈپلومیٹک لینگویج کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ الگ الگ ملک ایک دوسرے سے رابطہ کیسے کرتے ہیں؟ یہیں پر EBGP یعنی ایکسٹرنل بارڈر گیٹ وے پروٹوکول اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ یہ انٹرنیٹ کی وہی سفارتی زبان ہے، وہ اصولوں کا مجموعہ جو ان تمام خود مختار نیٹ ورکس کو جوڑتا ہے اور ہمیں عالمی سطح پر بات کرنے کے قابل بناتا ہے۔ اس کی اہمیت کو جتنا بھی بیان کیا جائے کم ہے۔ سیدھے لفظوں میں کہیں تو EBGP کے بغیر انٹرنیٹ کا وجود ہی ممکن نہیں۔ یہ پورے گلوبل نیٹ ورک کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ فیصلہ کیسے کرتا ہے کہ ڈیٹا کو کہاں بھیجنا ہے؟ اس کا جواب شاید آپ کو حیران کر دے۔ اور یہ رہی سب سے حیران کن بات، EBGP کا مقصد تیز ترین راستہ ڈھونڈنا ہے ہی نہیں۔ جی ہاں، جہاں دوسرے پروٹوکولز جیسے OSPF صرف سپیڈ کے پیچھے بھاگتے ہیں، وہیں EBGP بہترین راستہ تلاش کرتا ہے۔ اور یہاں بہترین کا مطلب رفتار نہیں بلکہ بزنس، پیسہ اور پالیسی ہے۔ یہ سب تعلقات اور معاہدوں کا کھیل ہے۔ تو یہ فیصلے ہوتے کیسے ہیں؟ EBGP کچھ معلومات استعمال کرتا ہے جنہیں پاتھ ایٹریبیوٹس کہتے ہیں۔ یہ سمجھیں کہ یہ راستے کے اصول ہیں۔ جیسے AS پاتھ بتاتا ہے کہ ڈیٹا کن کن ممالک یعنی نیٹ ورک سے گزرا ہے، اور نیکسٹ ہاپ یہ بتاتا ہے کہ اگلا پڑاؤ کہاں ہوگا۔ تو یہ فیصلہ کرنے کا عمل کیسا دکھتا ہے؟ یہ ایک ترجیحی لسٹ کی طرح کام کرتا ہے۔ غور کریں، راؤٹر سب سے پہلے لوکل پریفرنس کو دیکھتا ہے، جو کہ ایک اندرونی پالیسی پر مبنی اصول ہے۔ اس کے بعد جا کر وہ AS پاتھ یعنی راستے کی لمبائی پر غور کرتا ہے۔ یہ اس بات کا پکا ثبوت ہے کہ انٹرنیٹ کی دنیا میں پالیسی ہمیشہ رفتار سے پہلے آتی ہے۔ ایک اور ضروری بات سمجھنا اہم ہے، اور وہ ہے EBGP اور IBGP میں فرق۔ بالکل آسان لفظوں میں EBGP دو مختلف آٹونومس سسٹمز کے درمیان بات چیت کے لیے ہے، جیسے دو الگ الگ کمپنیاں، جبکہ IBGP ایک ہی آٹونومس سسٹم کے اندر معلومات شیئر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک ہی کمپنی کے اندر۔ تو یہ سب عملی طور پر کہاں استعمال ہوتا ہے؟ جواب ہے ہر جگہ۔ ہر بار جب ایک ISP دوسرے سے جڑتا ہے، جب کوئی بڑی کمپنی بیک اپ کے لیے دو مختلف انٹرنیٹ کنیکشن لیتی ہے، یا جب ہمارا ڈیٹا کسی کلاؤڈ سرور تک پہنچتا ہے، ان سب کے پیچھے خاموشی سے جو پروٹوکول کام کر رہا ہے وہ EBGP ہی ہے۔ تو آخر EBGP میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ سب سے پہلی بات، یہ بے حد اسکیلیبل ہے، یعنی یہ پورے انٹرنیٹ کا بوجھ آسانی سے سنبھال سکتا ہے۔ یہ ہمیں پالیسی کی بنیاد پر راستے منتخب کرنے کی طاقت دیتا ہے، اور یہ ایک بہت ہی مستحکم اور قابل بھروسہ پروٹوکول ہے۔ لیکن ظاہر ہے ہر چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی۔ EBGP کو کنفیگر کرنا کافی پیچیدہ کام ہے، اور یہ نیٹ ورک میں تبدیلیوں پر دوسرے پروٹوکولز کے مقابلے میں تھوڑا آہستہ رد عمل دیتا ہے۔ اس کے لیے بہت ہی محتاط پلاننگ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور یہ پیچیدگی یہ اپنے ساتھ ایک بہت بڑی ذمہ داری لاتی ہے۔ یہ کوئی مذاق نہیں۔ ایک انجینئر کی ایک چھوٹی سی غلطی، ایک غلط کنفیگر کیا گیا راؤٹر، اور یہ پوری دنیا کے لیے ایک بڑے انٹرنیٹ آؤٹیج کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ اس پروٹوکول کی طاقت بھی دکھاتا ہے اور اس کی نزاکت بھی۔
تو آج کی گفتگو سے ہم کیا اہم باتیں لے کر جا رہے ہیں؟ پہلی بات، انٹرنیٹ ایک نیٹ ورک نہیں بلکہ بہت سے خود مختار نیٹ ورکس کا مجموعہ ہے۔ دوسری، ABGP وہ گوند ہے جو ان سب کو جوڑتا ہے۔ تیسری، یہ رفتار پر نہیں بلکہ بزنس اور پالیسی پر چلتا ہے۔ اور آخری بات یہ کہ اس کے بغیر ہماری یہ جڑی ہوئی دنیا ایک دم سے رک جائے گی۔ اور یہ سب ہمیں ایک بہت اہم سوال پر لا کر چھوڑتا ہے۔ انٹرنیٹ کی پوری عمارت ہزاروں آزاد نیٹ ورکس کے درمیان بھروسے اور تعاون پر کھڑی ہے، لیکن سوچیں، اگر کبھی یہ تعاون ختم ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔ اگلی بار تک کے لیے خدا حافظ۔